अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह के फज़्ल व करम से ईद उल अज़हा का मुबारक मौका बिल्कुल करीब है।
آج ہمارے ہاں 8 ذی الحج ہے، کل انشاءاللہ العزیز 9 ذی الحج اور پرسوں 10 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کو مسلمان اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور وہ سنت ہے قربانی کی، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس عظیم عمل کا ذکر کیا، بلکہ یہ تک فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پہلے نماز ادا کریں، نماز عید، اور اس کے بعد قربانی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم عمل کو ایک حدیث میں اپنی سنت قرار دیا، اور ایک حدیث میں تمام مسلمانوں کی سنت قرار دیا۔ اس قدر یہ اہمیت کا حامل عمل ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں، حضر میں اس عظیم سنت کا اہتمام کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جس وقت عید الاضحیٰ قریب ہوتی تو ہم لوگ جانوروں کو اچھی طرح کھلاتے، پلاتے، پالتے، خوب ان کو موٹا کرتے، اور سارے مدینہ کے اندر یہی منظر ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج جیسا عظیم فریضہ سر انجام دیا تو آپ نے حج کی قربانی کے طور پر 100 اونٹ نہر کیے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے، اور 27 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کو نہر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی کے طور پر ایک بکری اپنی طرف سے اور ایک گائے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں اپنے خیمے میں تھی، ایک صحابی گوشت لے کر حاضر ہوئے گائے کا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے قربانی کی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں یہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب عمل تھا، اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا یا اس کی تاریخ کیا ہے، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات کا ذکر کر چکے ہیں، اس قدر تفصیل سے ان کا ذکر ہے کہ چند ایک خطبات میں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ بہرحال چند باتیں ہو سکی، بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پچھلے جمعے جہاں پر اختتام ہوا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے قوم کے سامنے توحید کا اس بات کیا، شرک کا رد کیا، قوم کے پاس ان کے دلائل کا جواب نہیں، قوم اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی، اس کو قتل کر دو، اس کو آگ میں جلا دو، بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سلامتی سے نکل آئے۔ اب جب وہاں سے نکلے نا تو اب اپنی قوم کو پھر بھی بات سمجھائی، بتایا، قوم نہ مانی،
آخر کار یہ کہتے ہوئے چل پڑے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب ہجرت کرتا ہوں، تمہارا علاقہ میں چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، میرا رب مجھے ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ لیجئے ابراہیم علیہ السلام چل پڑے تن تنہا، اولاد ہے کوئی نہیں، دست و بازو کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں، عمر ہو چکی ہے تقریباً 80 سال سے زائد، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں جاری ہیں، اللہ سے التجا ہو رہی ہے، عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ 80 سال سے زائد عمر کے یہ بزرگ اور 86 سال کی عمر میں جا کر اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا جواب آیا۔ ہم تو بہت جلدی اکتا جاتے ہیں نا، اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں جی، اتنے سال شادی کو ہو گئے جی، اولاد ہی نہیں ہے جی، اب طرح طرح کے بندہ کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، رسم و رواج کر، بدعات خرافات کر، شرک میں پڑ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سیرت صرف عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی ان کی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہی تو ہے نا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی بہترین نمونہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ سے دعائیں جاری ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دعا قبول ہوئی، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر اپنے خلیل کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی۔ لو ہمارے خلیل، تم بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہو چکے ہو، تم نے ہماری خاطر وطن چھوڑا، ہماری خاطر ہمارے حکم پر اپنے ابا کو دعوت دی، گھر سے نکال دیے گئے، آگ کے الاؤ میں گئے، سب کچھ برداشت کیا۔ اب دیکھیے انعامات، پہلا انعام یہ ہے آپ کو اس عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بردبار بیٹا عطا فرمائے گا۔ بیٹا ملا تو پتہ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ غور کیجئے گا، پہلے بھی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، وفا کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم بڑے ہی وفادار تھے، اولاد نہیں ملی، ہر وقت اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، مل گئی تو کیا کہا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اس عمر میں بیٹا عطا کر دیا۔ اور اللہ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا میرے کچھ بندے ایسے ہیں، انسان ہے، انسان اولاد نہیں نہ ہوتی، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، پھر جب اللہ دے دیتا ہے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، جب اللہ ان کو اولاد دے دیتا ہے تو اب اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں نے دیا، فلاں کا کرم ہے، فلاں جگہ میں گیا تھا، فلاں مزار پہ حاضری دی تھی، وہ فلاں جناب دربار پہ گئے تھے، وہاں کی خاک یا وہاں کے درخت، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے یہ خاص عبادات کی تھی تو یہ بچہ ملا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ معاف فرمائے ان راہوں پر چلے ہوئے ہیں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کیجئے، یہ دو پہلو بڑے نمایاں، ملا نہیں ہے، دعا کر رہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا ہی عطا کر دے، نیک اولاد دے دے۔ جب مل گیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ بوڑھے کو اس عمر میں بیٹا عطا کر دیا۔ لیجئے 86 سال عمر ہے، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اب بیٹے نے اپنا بچپن گزارا، بڑھ رہا ہے، 13 سال کی عمر کو تقریباً پہنچا، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہے، ابا جی کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، سارے گھر کی آنکھوں کا تارا ہے۔
ایک ہی لخت جگر ہے اور ملا بھی اس عمر کے اندر، یہ زیادہ ہی لاڈلے اور پیارے ہوتے ہیں۔ ابا جی کا تو خاص طور پر نور نظر ہے۔ ایک رات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امتحان سے بھی دوچار کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اے میرے خلیل، اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ جو آپ کا لخت جگر ہے، کہیں یہ آپ کو ہم سے زیادہ پیارا تو نہیں ہو گیا؟ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے میرے عزیزو۔ یہ تو ان سے پوچھئے جن کی اولاد ہوتی ہے، ان سے پوچھئے کہ جن کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو بچپنے میں، لڑکپن میں، جوانی میں واپس لے لے۔ ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں رخصت کیا ہو، جن کے ہوتے ہیں ان کو کہاں اتنی قدر ہوتی ہے؟ کیونکہ تربیت ہی نہ ہوتی، قدر ہو تو تربیت اچھی ہو۔ اب بڑے امتحان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ میں، بہت بڑا امتحان تو قربانی کا وہ تو اینڈ پہ ہے نا۔ پہلے تربیت کا امتحان، کیسی تربیت ہوئی ہے، بیٹے کا امتحان، کتنا کچھ امتحان کے اندر تربیت میں کامیاب ہوا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے خلیل کا امتحان، کہیں اللہ کی محبت پر لخت جگر کی محبت غالب تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے اسی بچے کو اور اس کی ماں کو اللہ کے حکم پر مکہ میں بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ آئے تھے، اللہ کے گھر کے پاس۔ ابھی وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، کوئی وہاں پر کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہوا اس بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں پر چھوڑ دو، لیکن اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر جو چہل پہل ہے، جو رونق ہے، یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم یہاں پر جمعہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں پر اللہ کے مہمان میدان عرفات میں جمع ہو رہے ہیں اور وہاں پر اکٹھے ہو کر آج بڑا فریضہ سر انجام دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلا امتحان سر پہ رکھا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جس وقت لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے، گھر کے کام کاج سنبھالنے کے قابل ہوئے، قالا، ایک روز ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ میں نے منظر دیکھا ہے۔ اب باپ کو بھی پتا ہے، بیٹے کو بھی پتا ہے، ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، کسی اور کے خواب کی شرعی حیثیت نہیں، نبی کے خواب کی شرعی حیثیت ہے کہ وہ وحی ہوتا ہے۔ کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اگلی بات پتہ کیا ہے؟ فانظر ماذا تری، بیٹا اب تو مجھے بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے تیری بچپنے سے تربیت کی، تیری ماں اتنی باکمال، تجھ پر بچپنے سے اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات، لیکن تیرا مکمل سر تسلیم خم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس سے سبق ملتا ہے میرے عزیزوں کہ جس وقت اولاد کے متعلق ہم کوئی قدم اٹھانے جائیں، اولاد کو بھی اعتماد میں رکھنا چاہیے۔ پھر اگر ماں باپ اولاد کو اتنی اہمیت دیں، اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے فیصلوں کا احترام کریں۔ یہ سارا سبق اس کے اندر موجود ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں ان ساری باتوں کو ذکر کروں، بس آپ ایک ایک جملے میں یا اشاروں میں بات سمجھتے چلے جائیے۔ کہ فانظر ماذا تری، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے بیٹے، میں 96 سال کا تیرا والد تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حکم کس کا آیا؟
اللہ کا، آیا کس کو؟ خلیل اللہ کو، اور پوچھ رہے ہیں لخت جگر سے۔ اس میں پتہ چل رہا ہے اس بات کی اہمیت کا کہ اس بات کے اندر اللہ کے حکم کے باوجود بھی اپنے فیصلے کو، اپنی بات کو بیٹے کے اوپر تھوپا نہیں، مسلط نہیں کیا، اور اس بات پر بھی بڑا اعتماد ہے کہ میں نے بیٹے کی تربیت کی ہے اور جواب جو ملے گا وہ ان کی توقع سے بڑھ کر قالا۔ اب بیٹے نے لب ہلائے، لخت جگر 13 سال کا سبحان اللہ لڑکا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں پٹھا، سبحان اللہ بالکل لڑکا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کریے۔ ابا جان اس معاملے میں میری رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا امتحان ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو عرض کروں گا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے آپ کریے۔ میری فکر ہے، میری محبت جوش مارتی ہے، 86 سال کی عمر میں آپ کو ملا ہوں، 13 سال کا ہوں، آپ کے ذہن میں خیال آتے ہوں گے کہ جب چھری چلاؤں گا بیٹا تڑپے گا، اتنا بڑا امتحان۔ ابا جان یہ باتیں سب ذہن سے نکال دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جلد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب نیک نہیں کہا، نیکوں میں پائیں گے۔ کن میں پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں۔ سبحان اللہ، اس میں بڑا سبق ہے۔ ابا جی آپ گھر سے نکال دیے گئے، دادا جی نے نکالا، آپ نے صبر کیا۔ ابا جی میری امی کو مجھے آپ نے بے آب ہو گیا جگہ پہ چھوڑا، آپ نے صبر کیا۔ ابا جی آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ نے صبر کیا۔ ابا جی آپ نے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی، صبر کیا۔ اب اصل میں امتحان تو میرے صبر کا ہے نا۔ ابا جی اب آپ دیکھیں گے آپ کا بیٹا بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صبر ہی کرے گا۔ لیجیے ابا جی نے خوشی خوشی چھری تھمائی، چل پڑے، اور آج حاجی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، عرفات، مینا، مینا سے پھر عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے پھر نکل کے آتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، قربانی کرنی ہے۔ اب ابا جی لے کے نکلے، شیطان نے وار کرنا چاہا ابراہیم علیہ السلام پر، لخت جگر پر، اہلیہ پر، لڑکے کی بیٹے کی ماں پر، کہ شاید کہیں سے کوئی بار کامیاب ہو جائے، لیکن سبحان اللہ سارے امتحان میں کامیاب ہوئے، کسی نے شیطان کا زور چلنے ہی نہیں دیا۔ بیٹے کے ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ تیرا ابا تجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی تو تیری کھیل کود کی عمر ہے۔ ماں کے دماغ میں وسوسے ڈال رہے ہیں، تیرا ایک ہی ایک اکلوتا بیٹا اور اس عمر میں تجھے ملا ہے، کون تیرا سہارا بنے گا؟ جس طرح اب بھی شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ بچہ اگر دین کی راہ پہ چل پڑے، نمازی بن جائے، کوئی دعوت کا کام شروع کر دے، خدمت کے کام شروع کر دے، اللہ کی راہ کے لیے نکل آئے، دین کا علم پڑھنا شروع کر دے، کوئی اس طرح کا کام، تو ماں باپ بڑا کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ دنیاوی علوم کے لیے جائے، دنیا کے علوم کے حصول کے لیے بیرون ملک بھی چلا جائے، سارا سال وہاں رہے، نہ ماں کو کوئی ٹینشن ہے، نہ باپ کو کوئی پریشانی ہے، گھر کے تمام افراد خوشی خوشی ہیں، معاملات بہترین چل رہے ہیں، تو آپ ذرا تصور کیجئے شیطان کہاں کہاں کس انداز میں ہم پر وار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو آپ کو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، آج وہ کنکر حاجی مار کر اس سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ چل بدبخت برے ہٹ، اور دور کیا اس کو کہ جب میرے رب کا حکم آ جائے تو راستے میں نہ کسی محبت غالب آ سکتی ہے کسی کی، اور نہ ہی کسی کا وسوسہ غالب آ سکتا ہے۔ یہ ہے بہت بڑا سبق ہمارے لیے، جب اللہ کا حکم آ جائے، اب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نہ بیٹے کی محبت، نہ بیوی کی محبت، ٹھیک ہے نا، نہ یہ سوچیں کیا بنے گا کیا ہوگا، اور جناب پھر شیطان کے وسوسے خیالات کسی کو اہمیت نہ دی۔ واہ، پھر میرے اور آپ کے رب نے پتہ کیا کہا، فرمایا فلما اسلما،
اب یہ دونوں باپ بیٹا مسلمان ہو گئے. پہلے پارے میں تھا ابتدا میں اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے کہا اے میرے خلیل مسلمان ہو جائیے. کہا اللہ ہو گیا. پھر ایک امتحان دوسرا، امتحانات سے گزرتے گزرتے آخری امتحان، اللہ نے اس امتحان کا ذکر بعد میں کیا ہے، سرٹیفکیٹ کا ذکر پہلے کر دیا. کہا فلما اسلما، دونوں باپ بیٹا ہی مسلمان ہو گئے، مطیع ہو گئے، ہمارا کہا مان لیا، ہمارا حکم مان لیا، سر تسلیم خم کر لیا. کیسے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے لخت جگر کو جبین کے بل لٹا لیا. جبین کہتے ہیں یہ جو دونوں سائیڈیں ہیں نا یہ دائیں بائیں کی، یہ پیشانی ہے ماتھا، اس کو کہتے ہیں جبہہ، اس کے دائیں جانب اور یہ بائیں جانب یہ کہتے ہیں جبین. تو ہم جانور کو لٹاتے ہیں تو کس بل؟ دائیں پہلو کے بل. یہ تعلیم ہے، جانور ذبح کرنا ہے دائیں پہلو کے بل لٹائیں اور اس کا رخ قبلہ کی طرف کریں. یوں باپ نے اپنے لخت جگر کو لٹایا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے لخت جگر کو جبین کے بل لٹایا. اب جب لٹا لیا، چھری تیز ہے، چھری چلانا شروع کر دی، لیکن گلا کٹ نہیں رہا. چھری چل رہی ہے، گلا کٹ نہیں رہا، اس لیے کہ چھری پر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. دیکھو نا، آگ کا کام ہے جلانا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ ہوتا ہے معجزہ، وجود نبی کا، حکم اللہ کا. چھری چل رہی ہے، کاٹ ہی نہیں رہی. اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر کہے نبی اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا تو پھر میرے عزیزو آپ سوچئے یہ سارا کیا لگتا ہے؟ پھر ہم وہ لفظ کہنا نہیں چاہتے. پھر تو بالکل ہی دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے سارے کا سارا. بیٹے کو بتا رہے ہیں خواب دیکھا ہے، پتہ بھی ہے کہ بیٹے نے کٹنا ہے، کوئی نہیں، پھر امتحان کہے گا بتائیے. اس لیے عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق، اور میں نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے، عقیدہ صحیح ہے تو عمل قبول ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہے نا میرے عزیزو تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا. عقیدہ صحیح رکھیے، غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں زمین میں جو بھی ہے کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ. اب دیکھیے ذبح کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہا. آخرکار جب اللہ نے سچائی دیکھی، سبحان اللہ، کہ اتنا میرا سچا پیغمبر صدیق النبی قرآن نے کہا، تو آسمان سے پھر اللہ نے آواز دی، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آسمان سے آواز دی اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا. سبحان اللہ، خواب تجھے ہم نے دکھایا، خواب میں آرڈر ہم نے کیا اور تو نے کمال کر دیا، اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اب تجھے اللہ کی طرف سے تیرے امتحانات کے نتیجے میں انعامات کی بارش کا وقت آ چکا ہے. یہ امتحان ہے بہت بڑا. خواب سچ کر دکھایا، اب کیا ہے؟ نیکی پر نیکی، نیکی پر نیکی، امتحانات میں کامیابیاں ہی کامیابیاں. اب ہم نے بدلہ دے رہے ہیں. پہلا بدلہ کیا ہے؟ پہلے کا ان ھذا لہو البلاء المبین. لوگوں واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تصور کیجئے نا ذرا، بیٹا ہو 13 سال 12-13 سال کی عمر ہو، بڑھاپے میں ملا ہو اور ہو بھی اتنا پیارا بردبار بہترین، پھر اس کو اللہ کا اس کو ذبح کر دو. کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ نے کہا لیجئے امتحان بہت بڑا تھا، اس کا بدلہ بھی اتنا ہی اسی کے شایان شان ہونا چاہیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے خلیل کو ذبح عظیم عطا کر دیا.
رخت جگر کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرتیں ہیں، حقائق حقیقتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے دلائل سے اور مفسرین کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے، کاٹ رہے گلا اپنے رخت جگر کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزہ رونما فرمایا، رخت جگر کو چھری کے نیچے سے نکال لیا اور وہاں پر دو بڑے بڑے سینگوں والا سفید رنگ کا مینڈا اللہ نے لٹا دیا، اور اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی۔ وَفَدَيْنَاهُ، کام نے فدیے میں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کو فتح کیا نا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر گئے، تو جن کے پاس چابی تھی نا ان کو کہا کہ میں نے بیت اللہ کے اندر اس مینڈے کے دو سینگ دیکھے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، وہ دو سینگ میں نے دیکھے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے تمہیں کہنا تھا کہ ان کو ڈھانپ دو، ان کو ڈھانپ دو۔ بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو نماز سے غافل کرے۔ بعد کے اندر آپ کو پتہ ہے تاریخ گزرتی چلی گئی، جس وقت بیت اللہ کے اندر آگ لگی تھی اور وہ سارے کا سارا وہ جل گیا تھا، لکڑی کا ظاہر بنا ہوا تھا، اس وقت وہ سینگ بھی جل گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مینڈا جو ہے نا وہ سینگوں والا تھا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، اللہ نے بات اتنے کا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بہت بڑا ذبیحہ اپنے خلیل کو عطا کر دیا۔ اور پھر اگلا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو سنت قرار دیا۔ یہ ہے میرے عزیزو قرآن پاک میں اس عظیم قربانی کا ذکر خیر۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ نے مانگی تھی بیٹے کی قربانی، لیکن اللہ نے بدل میں ایک خوبصورت مینڈے کی، اچھے جانور کی قربانی وہ کروا کے اس کو قبول بھی فرما لیا، اور اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سنت بھی قرار دیا۔ آج مسلمان اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو تلقین ہے وہ قربانی کا عمل سر انجام دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی اہل کل بیت، ہر گھر والوں پر فی کل عام اضحیہ، ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، اور صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، بس اتنے آپ کے پاس پیسے ہیں، رقم ہے کہ آپ جانور خرید سکیں۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم چلو گائے میں، اونٹ میں حصہ ڈال سکیں، یہ آپ صاحب استطاعت ہے۔ اگر اتنی طاقت ہے تو قربانی کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانہ میں یہ عمل اتنا آسان تھا، سارے گھر والوں کی طرف سے بس ایک بکری ذبح کر دی جاتی تھی۔ بعد میں پھر آہستہ آہستہ معاملات پھیلتے چلے گئے، لوگ اس کے اندر جناب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے، مقابلے بازیاں شروع ہو گئی، میں اتنے جانور کر رہا ہوں، میں اتنے کا کر رہا ہوں، اتنا بڑا کر رہا ہوں، وہ اس نے جناب یہ کیا ہے۔ یہ بعد کے اندر سلسلے شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی کے زمانہ میں تو اس عمل کو اتنا آسان رکھا گیا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے بس ایک بکری ذبح کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی معمول تھا، آپ ہمیشہ 2 مینڈے ذبح کرتے، ایک آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے، اور فرماتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما۔ اور دوسرا مینڈا ذبح کرتے تو فرماتے اللہم تقبل من امت محمد من شہد لک بالتوحید و شہد بی البلاغ، اللہ جو تیری توحید کی گواہی دے اور میرے تیرا رسول ہونے کی گواہی دے، میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کی مبارک سنت ہے، لہذا میرے عزیزو اس عمل کو بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استطاعت طاقت ہے، ضرور قربانی کے عمل کو سر انجام دیجئے۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ذی الحج کے مبارک ایام گزر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا ہے اور ایک حدیث میں سب سے افضل ہے. یعنی یہ آپ اندازہ کریں یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اب کوئی بھی عمل کریں. ایک بہت بڑے شیخ ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، سعودی عرب کے مفتی تھے بہت بڑے. انہوں نے مثال دے کر بات سمجھائی. ایک شخص ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں نفل ادا کرتا ہے اور ایک شخص ہے جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں نفل ادا کرتا ہے. کس کا اجر زیادہ ہے؟ ان 10 دنوں میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ حدیث نے واضح کر دیا پورے سال میں آپ کسی بھی دن کوئی بھی عمل کریں اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو پیارا ہے. تو میرے عزیزو آج 8 ذی الحج ہے، شام تک کا وقت ہے. حسن اتفاق کا جمعہ بھی ہے. فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے درج کیا کہ عام سال کے جمعے ان کی اپنے ہاں فضیلت ہے، لیکن جو جمعہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں آتا ہے اس میں کئی طرح کے فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہے بھی جمعہ اور ہے بھی ذی الحج کا پہلے 10 دن کا دورانیہ. لہٰذا آج شام تک کا بڑا اہم وقت ہے. دعائیں کیجئے، درود شریف بکثرت پڑھیے. اسی طرح سے کل اور پرسوں کا دن، پھر ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کا بھی حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ جو گنتی کے چند دن ہیں نا ان میں اللہ کا ذکر کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو. یعنی ہماری لفظوں میں ہماری زبان میں کہنے تکبیرات پڑھو. کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ ایک بار پڑھ لیجئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب میرے عزیزو ہر شخص کی زبان پہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بازار میں جا رہے ہیں، گھروں میں ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، بس اس کو میرے زبان بنا لیجئے. پھر حکم ہے جو معلوم دن ہے 10 11 12 13 ذی الحج مغرب تک آپ نے بکثرت یہ تکبیرات پڑھنی ہے. انشاءاللہ ان کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج کا دن ہے 8 ذی الحج، کل انشاءاللہ 9 ذی الحج ہے اور 9 ذی الحج کا انشاءاللہ ہم سب نے روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کل کا روزہ انشاءاللہ ہم سب نے اللہ کی توفیق کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 9 ذی الحج کل ہے. ٹھیک ہے نا، 9 ذی الحج کل ہے. وہ لمبی باتیں ہم میں نہیں پڑھتے. ایک حدیث کے اندر یہاں تک وضاحت آ گئی سنن نبی داؤد میں کانا یصوم 9 ذی الحجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا آپ 9 ذی الحج کا انشاءاللہ روزہ رکھیے. کل وہ دن ہے، پرسوں انشاءاللہ العزیز عید ہے. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا الصلاۃ. یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے نماز عید کی ادائیگی کا. نماز عید، ہاں میرے عزیزو، نماز عید
وہ سنت ہے. بعض کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے. چلو فرض بھی کہہ لیں, سال میں ایک بار ہے, عید الفطر میں لائے تو 2 بار ہو گئی. اور ایک نماز وہ ہے جو ڈیلی 5 وقت فرض ہے, اس کو معمول میں لائیں, اس کا اہتمام کریں. بے نماز آدمی, اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی فرضی نفلی عبادت اس کی قبول ہی نہیں کرتا. تو ہم کیوں اپنا نقصان کریں؟ 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں, پھر نماز عید کا اہتمام کریں. نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہے, نماز عید سب سے پہلے, اور یہ سنت ہے اشراق کے وقت میں نماز عید کو ادا کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو عید الفطر سے قدر جلدی ادا کرتے. تو انشاءاللہ العزیز آئیڈیل پارک میں نماز عید کا ٹائم ہے 5:20. اور یہاں مرکز میں بھی انشاءاللہ یہی وقت ہے. تو آپ کو جہاں موقع ملے آپ انشاءاللہ تشریف لائیے, آئیڈیل پارک میں تشریف لائیں. کھلا وسیع اللہ کے فضل سے انتظام ہوتا ہے, وقت کی پوری پابندی ہوتی ہے, خواتین کے لیے علیحدہ باپردہ اہتمام ہوتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ اس چیز کو جانتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا, جو چلے گا 10 ذی الحج نماز عید کے بعد سے, 11 ذی الحج, 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج. 13 ذی الحج کی مغرب تک یہ 4 ایام قربانی کے. ٹھیک ہے, یوم النحر و 3 ایام بعد. ایک ہے قربانی کا دن 10 ذی الحج اور 3 دن اس کے بعد کے ہیں. لہذا ان دنوں میں انشاءاللہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرصت دے تو ضرور قربانی کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ سر انجام دیجئے. 1-2 مسئلے ہیں ضمن میں. ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس قرض کو واپس لوٹا دیں گے تو آپ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا دل کرتا میں نے قربانی کرنی ہے, میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, انشاءاللہ میں تجھے کچھ عرصے بعد پیسے لوٹا دوں گا. آپ اس بنیاد پہ قرض لے کر آپ قربانی کر سکتے ہیں, لیکن سود پر قرض نہیں لینا. میں ٹھیک ہے تجھے قربانی کے لیے پیسے دیتا ہوں, 20,000 مثلا دیتا ہوں, تو نے مجھے 21,000 واپس لوٹانا ہے. یا بینک سے قرض لیں, اس کے ساتھ قربانی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے پھر آپ قربانی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ہاں, قرض اس شکل میں لے کر کرنے کی رخصت ہے کہ جب آپ کو یقین ہے آپ یہ قرض انشاءاللہ واپس لوٹا دیں گے. دوسرا ایک سوال ہے, بعض لوگ کہتے ہیں محرم سے پہلے گوشت ختم کرنا ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا گوشت قربانی کا کھاؤ اور کھلاؤ, 3 دن سے زیادہ کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں. اس وقت حالات اس قسم کے تھے, قحط والا معاملہ تھا. پھر اللہ نے حالات ٹھیک کر دیے تو آپ نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا, کھاؤ بھی کھلاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو. یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تھوڑی گل سننا تو یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکبیر ثابت نہیں ہے جڑی تو. اچھا تسی بیٹھو نا, بیٹھ جاؤ, اللہ تمہیں برکت دے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایام ہیں قربانی کے, اور اس کے اندر آپ قربانی کر لیتے ہیں تو آپ محرم تک اس کو محفوظ رکھیں, محرم سے پہلے اس کو ختم کر لیں. کوئی ایسی پابندی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ چیز ہے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کو سمجھنے, قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے, فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہمارا ایک بچہ ہے جس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے, وہ انشاءاللہ اپنا آخری سبق سنائے گا. آپ سن کے جائیے, اللہ آپ کو بہت برکت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.